الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Det en bil som parkert feil, og den BE12635, så den må bare fjernes umiddelbart. Tusen takk. मौलाना डॉक्टर सैयद जवार नकवी साहब को ज़िक्र अहले बैत के लिए तशरीफ लाएं। बारे दिगर सलावत। मरहुमा मग़फ़ूरा वालिदा मोहतरमा जान रज़वी के लिए सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں. 5 یا 10 منٹ آپ خدمت میں رہیں گے. صرف یہ ہے کہ ثواب کے اس محفل میں شریک ہو جائیں اور ہمارا نام اہل بیت کے پیغام رسانوں میں ہو جائے. آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ورنہ مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے کوئی اور پڑھے یا کوئی اور بیان کرے. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں سورج کے سامنے چراغ جلانے کے مترادف ہے. انسان کی زندگی میں مختلف اتار و چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک، لیکن جو موت اس کی زندگی میں ایسا فینامنا ہے جو ظاہری طور پر اس کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ موت ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. موت کے بارے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن اس طرح آپ کریں گے عقیدے کے مطابق. ہم جو مسلمان ہیں خدا پر یقین رکھتے ہیں، نبی پاک پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، قبر کے حساب و کتاب پر یقین کرتے ہیں، تو ہماری ڈیفینیشن اور ہے ان لوگوں کی نسبت کہ جو قرآن پر، اللہ کی ذات پر، منکر و نکیر کے سوال و جواب پر، قبر کے عذاب پر، قبر کے یہ آسائش پر یقین نہیں رکھتے. ان کی ڈیفینیشن اور ہے. وہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے خدا پر، وہ کہتے ہیں کہ موت ختم ہونے کا نام ہے، نیست و نابود ہونے کا نام. اور وہ کہتے ہیں انسان کی موت میں اور جانور کی موت میں کوئی فرق نہیں. یعنی جس طرح دوسرے جو ہے خدا کی مخلوق جب مرتی ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا دنیا سے، کوئی رابطہ نہیں رہتا دنیا سے، اسی طرح انسان ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، نیست و نابود ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک دنیا کی انتہا ہے، دوسری دنیا کا آغاز. جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، تو ایک دنیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے. لیکن سوال ہے وہاں پر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہا ہے، رو رہا ہے، گھبرا کیوں جاتا ہے؟ حالانکہ وہ ایک تاریک جگہ سے روشن جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ایک تنگ جگہ سے کھلی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ایک محدود جگہ سے لامحدود کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، ایک محدود خوراک سے لامحدود کسی حد تک لامحدود خوراک کی طرف آ رہا ہے. لیکن پریشان ہے کیونکہ اجنبیت اسے محسوس ہوتی ہے. اس لیے اس دنیا سے آخرت کی جاتے ہوئے انسان مسلمان کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں محدود چیز سے لامحدود کی طرف جا رہا ہے، دنیا کی کم روشنی سے زیادہ روشنی کی طرف جا رہا ہے، دنیا کی کم آسائش سے زیادہ آسائش کی طرف جا رہا ہے، اس دنیا کی محدود غذاؤں سے لامحدود غذاؤں کی طرف جا رہا ہے. پھر بھی گھبرا جاتا ہے. کیوں گھبراتا ہے؟ اجنبی ہے. اب اس اجنبیت کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس اجنبیت کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت سے مانوس ہو جائے، اجنبیت اس میں نہ رہے؟ مانوس تب ہوگا کہ جب جس دنیا کی طرف جا رہا ہے، جس سفر کی طرف جا رہا ہے، اس سفر کے احوال کے بارے میں جانے گا اور اس کا انتظام کرے گا. آپ کو اگر اجنبی سفر پر جانا ہو، آپ کو روانہ کرے اجنبی سفر پر،
اگر آپ نہیں جانتے وہاں کس طرح جانا ہے, ٹکٹ کس طرح لینا ہے, اترنا کس طرح ہے, ٹیکسی کس طرح لینی ہے. اپنے حیدر بھائی وہ سفر کرتے ہیں, یہ بھی سفر کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ مشکلات پیش آتی ہیں سفر میں, تو آپ پریشان ہوں گے, ٹینشن کا شکار. لیکن جب تمام معلومات آپ کو مل جائیں اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا سفر گھر میں رہنے سے زیادہ آسائش میں رہے گا, تو آپ جانے کے لیے کیا ہوتے ہیں, بےتاب ہوتے ہیں, دن رات گنتے ہیں. رات کو آپ کو نیند نہیں آتی کہ کب جو ہے وہ سفر آئے گا اور کب وہ سفر ہم شروع کریں گے. اس کی آسان سی مثال دوں گا, میں مختصر کروں گا, ٹائم زیادہ نہیں لیتا. آپ سفر پر جا رہے ہیں نا, آپ کے پاس گاڑی ہے, دنیا سے آخرت کی بھی ایک سفر ہے, موت کے بعد بھی ایک سفر شروع ہو جاتا ہے. سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ پریشان رہیں گے سارے سفر میں, خاص طور پر یورپی ممالک میں. پاکستان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لائسنس نہیں ہوگا تو 500 روپے جیب میں رکھیں گے ایکسٹرا, جی کہ کہیں پولیس والے آئیں گے تو ان کو دے دیں گے, جی تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ گھبرا جائیں گے, آپ کے پاس لائسنس نہیں. دنیا سے آخرت کے سفر پہ جانے کے لیے بھی ایک لائسنس کی ضرورت ہے, جی ایک لائسنس کی ضرورت ہے. وہ لائسنس آپ کے پاس 2 قسم کی اس میں مشخصات ہونا چاہیے, اصول دین اور فروع دین. مکمل طور پر اگر اس لائسنس پہ لکھے ہوئے ہیں, آپ پاس ہیں, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, لائسنس آپ کے پاس ہے. ممکن دیکھیں سفر پر آپ جا رہے ہوں تو آپ کو خدشہ ہوتا ہے پولیس روک کر کوئی سوال جواب کرے گی آپ سے, کرے گی نہیں, ہو سکتا ہے. اگر آپ کو پریشان ہے کہ ان سوالوں کے کس طرح جواب دیں گے تو آپ سفر نہیں کر پائیں گے, مشکل ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فر جواب دے دیں گے, ایگزیکٹ جواب دیں گے, معقول جواب دے دیں گے, آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ جب دنیا سے آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں نا, جو منکر و نکیر کے سوال اگر آپ کو صحیح طرح یاد ہے, صحیح طرح آپ نے عملی زندگی میں ان کو لاگو کیا ہے, تو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں. سوال بھی یاد ہیں, جواب بھی یاد ہیں, یہ بھی پتہ ہے کس طرح پوچھے گا اور کس انداز سے پوچھے گا. اب ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو منکر نکیر کے سوال ہیں, من ربوں کا, من دینوں کا, ما دینوں کا, من اماموں کا, من نبیوں کا, ما کعبتوں کا, یہ سوال ہم لکھ کر کے کفن میں رکھ دیں تو مردہ وہیں سے پڑھ کر جواب دے دے, جی آسان کام ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اتنا اگر آسان ہوتا تو ہر کوئی رکھ لیتا, جی ٹینشن نہیں تھی. یہ جو سوال ہے ٹھیک ہے آؤٹ ہو چکا ہے پیپر, لیکن وہ پیپر 5 سوال نہیں ہیں, وہ 5 سوال پوری زندگی میں آپ نے دہرانا ہے, ان کو پریکٹس کرنا ہے, ان کو زندگی میں لاگو کرنا ہے. جب کہا جائے گا من رب کا, تو وہاں وہی جواب دے پائے گا جس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہوگی, جو نماز کے لیے کھڑا ہوگا, جس نے حکم خدا کو بجاوری کی ہوگی, جس نے نیک کام کیے ہوں گے, جس نے اپنے خدا سے مانگا ہوگا, جس نے اس دنیا میں خدا کے راستے میں دیا ہوگا, جس نے خدا کا گھر بنایا ہوگا, وہ فر جواب دے دے گا. اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, بھولے گا نہیں. لیکن جس آدمی نے ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کیا, کہیں اچھے کام میں پارٹیسپیشن نہیں کی, وہ جواب نہیں دے سکے گا وہاں پر. پھر آگے چلتے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پیٹرول کی کمی ہے, زیادہ راہ, جی سفر توشہ سفر جو فارسی میں کہتے ہیں نا, توشہ سفر. آپ کے پاس پیٹرول کی کمی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیٹرول پمپ کہاں پہ ہے راستے میں, تو آپ سارے سفر میں پریشان رہیں گے, ٹینشن کا شکار رہیں گے. اور آگے چلتے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سیٹ پر آپ کا ہم سفر ایک ایسا آدمی ہے جس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, ہو سکتا ہے نا جی, پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے, پریشان آپ ہو جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف اچھا سفر ہو تو اچھے دوست کا انتخاب کریں. قرآن میں بھی ہے نا کہ کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا. پوچھا جائے گا کس آدمی کو تو نے دوست بنایا ہے, ایاک و مصادق الاحمق. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی کی دوستی سے بچو. یرید ینفق یضرک, تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا, نقصان پہنچا دے گا. ایاک و مصادق الفاسق, فاجر آدمی کی دوستی سے بچو. اب فاسق فاجر کون ہے شریعت کے؟ فاسق کے مقابلے میں عادل. فقہ میں عادل کا اور معنی ہوتا ہے, ہمارے عرف میں اور معنی ہے. فقہ میں عادل ہوا جو واجبات کو بجا لاتا ہے, محرمات سے پرہیز کرتا ہے. بس خود ہم اچھے ہوں لیکن دوست کا اچھا انتخاب نہیں کیا تو پریشانی کا سبب بنے گا, جس طرح دنیاوی سفر میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے برا دوست.
اور اچھا دوست انسان کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے. اور دیکھیں اچھے دوست کتنا کارآمد ہوتا ہے. وہ امام حسین جو کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں میرے ساتھیوں چلے جاؤ, ان لوگوں کو مجھ سے کام ہے, لیکن جو حقیقی دوست ہے اس کو بلا رہے ہیں کوفہ سے. من الحسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر رجل فقی, الى حبیب ابن مظاہر رجل فقی, کہ فقی آدمی. آپ بھی کوشش کریں ایسے دوست کا انتخاب کریں جو فقی ہو. یہ اس پائے پر تو نہیں ہو سکتا, لیکن فقہ جانتا ہو. فقہ تب جانے گا, اس کو نماز کی پڑھے گا تو ضرورت پڑے گی فقہ کی. اور دوست انسان کی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے. میں پنجاب میں ایک جگہ گیا, دیکھا پورا گاؤں اہل سنت کا تھا, چودھری گاؤں کا شیعہ تھا. میں نے کہا آپ کس طرح شیعہ ہو گئے؟ کہا ہمارے والد شیعہ ہوئے تھے. میں نے کہا وہ کس طرح شیعہ ہوئے؟ کہا اس طرح ہوا کہ میرے والد شہر میں اپنے گاؤں سے رسول نگر شہر میں جایا کرتے تھے اسکول پڑھنے کے لیے. وہاں ایک شیعہ ان کے ساتھ مل گیا, دوست ہو گیا ان کا. روزانہ مل کر تفریح ہوتی ہے, جو بریک ہوتی ہے اس کے دوران حقہ پیتے تھے اکٹھے جا کر ایک مدرسے میں, شیعہ مدرسے میں. تو میں نے وہ مولانا تھے ان کو کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. مولانا نے کہا کہ کوشش کرو ایسے دوستوں جو آخرت میں کام آئے, ایسے دوستوں جن کی دوستی صرف دنیا میں نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی ہو. کہا کیسے ہو سکتے؟ کہا یہ جو آپ کے جو دوست ہیں یہ محب اہل بیت نہیں ہیں, یہ تب تک آپ کے ساتھ رہیں گے جب دنیا میں, دنیا کے بعد نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ ان کا راستہ اور ہے, آپ کا راستہ اور ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک راستہ ہو؟ کہا یہ بھی جب شیعہ ہو جائیں, محب اہل بیت ہو جائیں تو ایک راستہ ہو جائے گا. کہا وہ بات میرے والد کے ذہن پر پڑی, انہوں نے فوراً جو ہے مذہب حقہ, مذہب اہل بیت کا انتخاب کیا. یعنی ایک دوست کی وجہ سے پوری جو تقدیر تبدیل ہوگی ایک شخص کی. اور دوستی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی کی طرف لے جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو پہچاننا ہو اس کے دوستوں سے پہچانو. اور آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں مختلف فیملیوں کے اسٹڈی کریں, کچھ لوگوں کے بچے اچھے نکل گئے ہیں اور دوسرا بھائی اس کے بچے اچھے نہیں نکلے, کیونکہ ان کے بچوں کو اچھے دوست مل گئے, اچھی کمپنی مل گئی, اچھا ماحول مل گیا. اور پھر انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں انسان کو کام آتی ہے نا, ولد صالح, نیک اولاد. نیک اولاد آپ کے اس وقت کام آتی ہے جب آپ کی فائل بند ہو چکی ہوتی ہے, نامہ اعمال کلوز ہو چکا ہوتا ہے, نیکیوں کا دفتر بند ہو چکا ہوتا ہے, تو وہاں اچھی اولاد آپ کے کام آتی ہے, ایصال ثواب آپ کے لیے کرتی ہے, نیک کام کرتی ہے تو ثواب آپ کو پہنچتا ہے. دیکھیں خدا کتنا کریم ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک کرتے ہیں 10 دیتا ہے, کوئی اور نیکی کرتا ہے ثواب آپ کو ملتا ہے. لیکن برائیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد گناہ کرے عذاب اس کو, جی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو سفر ہے دنیا سے آخرت کی طرف, اس میں کس طرح آسانی پیدا کی جائے. کچھ دوست تھے, انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے ایک آپس میں پلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم قبر کھودتے ہیں, ایک آدمی کو لٹاتے ہیں قبر میں اور یہ رات وہاں گزارے گا, گزارنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جس طرح بعض لوگ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں نا, کچھ لوگ موبائل رکھ دیتے ہیں اور کوئی ہو, کیونکہ یہ چیز ہماری آنکھوں سے, ہمارے وسائل سے بالاتر ہے, وہ ہمارے وسائل اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. اب ان سب آدمیوں نے مل کر ایک دوست کو تیار کیا کہ یہ قبر میں جو ہے وہ لیٹ جائے. مشکل تھا اس کے لیے, بڑا سخت تھا, لیکن وہ لیٹ گیا. لیٹنے کے بعد وہ لیٹ گیا ساری رات. تو صبح ساری کے ٹائم پہ وہاں سے قافلہ قریب سے گزر رہا تھا قبرستان کے. قافلے کی جب آواز آئی تو اس نے سمجھا شاید منکر نکیر آ گئے نا. وہ قبر سے اٹھا, باہر نکلا, تو اس کو دیکھ کے قافلے کے جو گھوڑے تھے, مرد تھے, وہ بھاگنا شروع ہو گئے. صحیح, وہ بھاگ نکلے. تو اب قافلے میں تھوڑی دیر بھاگے, دیکھا نہیں ہے تو ایک عام آدمی ہے, انہوں نے سب نے پکڑ کر اس کو مارا. وہ جو آدمی قبر سے باہر نکلا, اب مارا, اس کی پٹائی ہوئی, قبر سے باہر نکلا. اب گیا وہ ساتھیوں کے پاس جو انہوں نے بھیجا تھا ایکسپیریمنٹ کے لیے. انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا قبر کا حوال ہے. انہوں نے کہا کسی سے اگر نہ چھوڑو تو کچھ نہیں کہتے قبر والے. جی وہ فارسی میں نا, قاتل کسی کار نہ داشتہ بشی, کسی کے گدے گھوڑوں کو نہ ستاؤ, ڈسٹرب نہ کرو, ان کے مزاحم نہ ہو, تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی کو نہ ستائیں گے نا, کسی کی پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, کسی سے بد اخلاقی نہیں کریں گے, تو قبر میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. خلاصہ یہ
یہ چیزیں سکھانے کے لیے کہ دنیا سے آخرت کی سفر کیسا ہوگا، امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. عاشورہ کے دن اصحاب کی باری آ رہی ہے، تو جون کی جب باری آئی تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر امام سے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دوں. کہا آپ نے غلامی کاٹی ہے، ابو ذر کے غلام رہے ہیں، جلا وطنی کاٹی ہے، بڑی پریشانی آپ نے کاٹی ہے، لہذا آپ کے لیے خوشی کا وقت ہے، آزادی کا وقت ہے، آپ جائیں آزاد. کہا یا ابن رسول اللہ، میں نہیں چاہتا ایسی آزادی مجھے ملے جس میں غلامی پائی جاتی ہو. آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کی غلامی میرے لیے آزادی ہے. جب امام نہیں مان رہے تو اس نے امام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، پاؤں پڑ گیا، امام کے پاؤں میں گر گیا. کہا کہ اب یا ابن رسول اللہ، آپ نہیں چاہتے میرا خون آپ کے پاک خون سے مل جائے اور میرے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جائے؟ امام نے اجازت دی، میدان کی طرف روانہ ہوئے، حملے پر حملے کر رہے ہیں. ایک دفعہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا جون کو، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا نا وہ ریت کربلا کی اٹھا کر جون کی طرف پھینک رہا تھا. ایک دفعہ جون گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، نہیں کہا یا ابا عبداللہ میری مدد کو آئیں، کہا یا ابن رسول اللہ میرے لیے پریشان نہ ہو، السلام علیکم منی یا ابن رسول اللہ، میرا سلام قبول فرمائیں. امام حسین عقاب کی طرح آئے جون کی لاش پر آئے، سر کو گود میں لیا. جون نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا. کہا جون کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کے لیے رو رہا ہوں، میں گھوڑے کی زین سے ابھی زمین پر آیا ہوں، آپ نے فوراً میرے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی گود میں لے کر مجھ سے نوازش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے. روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے کیا کیا، وَذَا خَدُّ وَلَا خَدِّ، امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پر رکھا. کربلا کے 2 لاشیں ہیں جن لاشوں کے ساتھ امام نے یہ کیا. ایک علی اکبر کی لاش تھی جہاں امام نے اپنی رخساروں کو رکھا علی اکبر کی رخساروں پر، دوسرا جون کی لاش تھی جہاں امام حسین نے اپنی رخساروں کو جون کی رخساروں پر رکھا. وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، بلند آواز سے امام نے رونا شروع کر دیا. جون شہید ہو گئے جب 13 محرم کو نا، سوم کو جب آئے نا امام زین العابدین اور بنی اسد نے لاشوں کو دفنانا شروع کیا. ایک لاش سے خوشبو آ رہی تھی. بنی اسد نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں کس کی لاش ہے؟ سر نہیں تھی کہ پہچانی جاتی. کہا یہ جون کی لاش ہے، جو میرے بابا کی دعا کی سبب اس لاش سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ اس مرکز کو قائم و دائم فرما. مولانا شمشاد صاحب کی طول عمر عطا فرما، انہیں صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کا ثواب طاہر رضوی صاحب کی اہلیہ کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اس عظیم سانے پر ان کے لوائقین کو، ان کے بچے کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ.